قبیلہ وہاں سے ہجرت کرنے لگا. یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی کیونکہ وہ پورا علاقہ نسل در نسل اس قوم کا مسکن تھا، انہوں نے اس کو آباد کیا تھا. تو جو اسلامی فوج کا کمانڈر ہے اس نے محسوس کیا کہ اگر یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو یہ تو سارا علاقہ ہی برباد ہو گیا. روکنا چاہا، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم روم کی طرف چلے جائیں گے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. اسلام کا قانون کیا ہے کہ یا آپ اسلام قبول کریں یا جزیہ سے ٹیکس. تو کمانڈر نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور اگر یہ لوگ چلے گئے تو یہ علاقہ سارا برباد ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہ ایک حکمران کا ویژن کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی خط لکھا کہ اگر یہ لوگ اس وجہ سے یہاں سے جا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جزیہ کا جو لفظ ہے اس سے ہماری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس سے ہماری ذلت کا مفہوم نکلتا ہے، تو ہم یہ ذلت برداشت نہیں کریں گے. ہم آپ کی ریاست اور آپ کی حدود سے باہر چلے جائیں گے لیکن یہ ذلت برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہمیں ذلیل سمجھیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ جزیہ کے لفظ پر ان کا اعتراض ہے تو آپ جزیہ کی شرط کی بجائے یہ لکھ لیں کہ یہ اسلامی ریاست میں رہنے کے بدلے میں جس طرح مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ معاہدے میں ان کے لیے صدقہ کا لفظ لکھیں. صدقہ کا لفظ میں کہنا بھائی یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے ریاست حکومتی سطح پر غیر مسلموں دیگر قوموں کو کس طرح ساتھ جوڑنا ہے، یہ اسلام کا ویژن ہے. سماجی سطح پر کس طرح دوسری قوموں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، کس طرح آپ نے اپنے عمل سے بتانا ہے کہ اسلام کے اندر ہی وہ فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ دنیا کی ہر قوم کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہے. ایک عالمگیر معاشرہ صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب آپ اسلام کے اس ویژن کو سمجھیں گے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. تو یہ آج ہمارا طرز عمل کس طرح ہے. میں بھی اس بات سے بات کرتا رہتا ہوں کہ جو قوم خود اتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے کہ کوئی دیوبندی نظر آتا ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی فلاں ہے. اقبال نے کہا تھا کہ منفرد ایک ہے قوم کی دوسرا بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ یہ وہ مصیبت ہے جس کے اندر یہ امت مبتلا ہوئی اور اس کے ذمہ داروں میں ہماری مسجد اور محراب بھی ذمہ دار ہے، ہمارا انٹلیکچوئل سارے کا سارا، چاہے وہ صحافی ہو معافی کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے ججز ہوں، چاہے وہ آپ کے اساتذہ ہوں، چاہے وہ آپ کے دایان ہوں، جو بھی ہو وہ سارے کے سارے اس غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر ایک امت قائم کرنی ہے تو ان تعصبات سے نکل کر اسلام کا جو ایک گلوبل ویژن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس زبردست رول ماڈل ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں ان کی جو خدمات ہیں اس کو سمجھنے کی اور اپنانے کی